إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، ذوالحج کے پہلے 10 ایام چل رہے ہیں اور یہ ایام سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ایام ہیں، حتیٰ کہ رمضان مبارک کے ایام سے بھی افضل ایام ہیں. ان ایام میں آپ جو بھی عبادت کریں گے، جو بھی عمل خیر کریں گے، جو بھی عمل صالح کریں گے، وہ عمل اللہ رب العزت کو سال بھر میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہوگا اور وہ زیادہ اللہ کے ہاں پاکیزہ ہوگا، اور وہ سال بھر میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہوگا. کون سا عمل؟ جو اس عشرے کے اندر کیا جائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، فاستبقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف لپکو اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ. یہ ایام انسان کو بار بار نصیب نہیں ہوتے اور کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ ایام آپ کو اگلے سال بھی نصیب ہوں گے. اس لیے ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دیں، زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کریں. کون سے اچھے عمل؟ ہر وہ اچھا عمل جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اس طرح نیک اعمال کے اندر کثرت کریں، اجتہاد کریں، محنت کریں، چاہے وہ فرض نمازیں ہوں، چاہے وہ نفل نمازیں ہوں. نفل نمازوں کے اندر فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نماز کے بعد کی سنتیں ہوں. نماز اشراق ہو، نماز چاشت ہو، نماز تہجد ہو، کوئی بھی نفل نماز ہو. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، اس کے ساتھ ساتھ ذکر، اذکار اور دعا، استغفار، توبہ، صدقہ، خیرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. ان ایام کے اندر تم تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھو، تسبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. میرے بھائیوں، ان ایام کے اندر آپ جو بھی نماز پڑھیں گے وہ اس نماز سے افضل ہوگی جو رمضان میں آپ پڑھیں گے. ان ایام کے اندر آپ جو ذکر اذکار کریں گے وہ ذکر اذکار اس ذکر اذکار سے افضل اور بہتر ہوگا
جو آپ رمضان المبارک میں کرتے ہیں، اور ان ایام کے اندر آپ جو صدقہ خیرات کریں گے وہ صدقہ خیرات اس صدقہ خیرات سے بہتر اور افضل ہوگا جو آپ رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ ان ایام کو ہلکا نہ سمجھے میرے عزیز بھائیوں۔ عام طور پر ان ایام کی اہمیت اور ان ایام کی قدر و منزلت سے غفلت اختیار کی جاتی ہے، اور ان ایام کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دی، اور جو اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر دی۔ میرے عزیز بھائیوں، انہی ایام کے اندر لاکھوں مسلمان، اور اگر میں کروڑوں مسلمان کہوں تو بے جانا ہوگا، کروڑوں مسلمان ایک ایسے عمل کی تیاری کر رہے ہیں جو عمل اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے قربانی۔ بے شمار مسلمان قربانیاں کرنے کے لیے جانور خرید چکے، پلاننگ کر رہے ہیں، اور بے شمار مسلمان پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ کون سا جانور خریدیں اور کس جانور کو وہ قربانی کے دن ذبح کریں اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کریں۔ یہ جو عمل ہے میرے بھائیوں، یہ من جملہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ ان ایام کے اندر خصوصی طور پر اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے لیے ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت بڑا انعام دیا ہے، آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، لہذا آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، لہذا آپ اپنے رب کی رضا کے لیے ہی نماز پڑھیں اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی آپ قربانی کریں، لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر نہیں، لوگوں سے تعریفیں سننے کی خاطر نہیں، بلکہ آپ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر قربانی کریں۔ یہ اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی پوری امت کے لیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے ہجرت کے بعد، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ سنت جو ہے یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، اور یہ سنت محمدی بھی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے ہر سال 10 سالوں میں سے ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، ایک عنوان قائم کیا ہے۔ وہ عنوان کیا ہے؟ باب سنت الاضحیہ، قربانی کے سنت ہونے کا بیان۔ پھر اس باب کے اندر امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی وہ حدیث سنیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر، آج کے دن یعنی آج عید قربان کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ہم عید کی نماز ادا کریں گے۔ ثم نرجع، عید کی نماز کے بعد ہم لوٹیں گے، پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد جو پہلا کام ہے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ثم ننحر، پھر ہم قربانی کریں گے۔ من فعله فقد اصاب سنتنا، جو شخص اس طرح کرے گا، پہلے عید کی نماز پڑھے گا پھر جانور قربان کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ومن ذبح قبل، اور جس نے اس کے الٹ کیا، جانور پہلے ذبح کر لیا، عید کی نماز بعد میں ادا کی، فإنما هو لحم قدمه لأهله، تو وہ یہ سمجھے کہ جس طرح وہ عام دنوں کے اندر گوشت خرید کر وہ اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے،
تو یہ بھی ایسا ہی گوشت ہے، عام دنوں کے گوشت کی طرح یہ قربانی نہیں، کیونکہ اس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی، تو یہ قربانی نہیں، یہ تو عام گوشت ہے، جس طرح یہ عام دنوں کے اندر گوشت خرید کر اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے۔ لیس من النسک فی شیء، یہ قربانی نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذبح بعد الصلاة تم نسکہ، جو عید کی نماز کے بعد ذبح کرے گا یعنی قربانی کرے گا، اس کی قربانی مکمل ہو گئی۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جو امام بخاری نے اس باب کے اندر ذکر کی کہ قربانی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ بھی تھا، تابعین کا طریقہ بھی تھا، سلف صالحین کا طریقہ بھی تھا، یہ تمام کے تمام مسلمانوں کی سنت۔ مسلمانوں کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ قربانی کے دن سب سے پہلے عید کی نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عمل کرتے ہوئے وہ جانور قربان کریں اللہ کی رضا کی خاطر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے قربانی کرنے کے لیے، اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ادا کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص استطاعت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے پھر وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا يقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور ایک اور حدیث میں حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور یہ خطاب تمام کے تمام لوگوں کو ہے، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر گھر والوں پر، الفاظ کے غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر والوں پر، گھر کے ہر فرد پر نہیں، گھر کے ہر فرد پر نہیں بلکہ ہر گھر والوں پر، یعنی ہر فیملی پر ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، لیکن زیادہ تر جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے، لہذا جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی تو وہ قربانی ضرور کرے، اور اس کا جو بہت بڑا اجر و ثواب ہے وہ اس ثواب سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو محروم نہ کرے، بلکہ اس اجر و ثواب کو پانے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں، ایک شبہ دور کرتا چلوں کہ سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کے کچھ احکام کا ذکر فرمایا، لیکن کہاں؟ وہاں ذکر فرمایا جہاں اللہ رب العزت نے حج کے احکام ذکر فرمائے۔ حج کے احکام کے ضمن میں قربانی کے احکام بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے۔ اس سے بعض لوگوں کو شبہ یہ پیدا ہوا کہ اصل میں قربانی تو ہے ہی حاجیوں کے لیے، حاجیوں کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے قربانی نہیں۔ اور کئی لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ ایسے ہی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان کا خون بہایا جاتا ہے اور ماحول جو ہے وہ آلودہ کیا جاتا ہے، گندگی پھیلائی جاتی ہے، اور یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے میرے عزیز بھائیوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی حج کیا ہے، اور اس حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 100 اونٹ اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے تھے، اور اپنی بیویوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری گائے ذبح کی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ حج تو ایک ہی مرتبہ کیا نا، اس سے پہلے حج تو آخر میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر قربانی کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ حجاج کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ حاجیوں سے بھی پہلے، حج پر جانے سے بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینہ منورہ کے اندر قربانی کرتے تھے۔
اور یہ جو حدیث ابھی آپ نے سنی ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی عید کے دن ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے، پھر ہم واپس لوٹ کر قربانی کریں گے، تو یہ کس کے لیے ہے؟ عید کی نماز حاجیوں کے لیے تو نہیں ہوا کرتی ہے۔ حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ کرام نے جو آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے انہوں نے عید کے دن عید کی نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ عید کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں، یہ کون سی عید ہے؟ یہ حاجیوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ عید کے دن سب سے پہلے عید کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد وہ قربانی کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے، اسی موقع پہ کہا جاتا ہے کہ کیوں آپ جانور قربان کرتے ہیں، اب گوشت تو سارا سال کھاتے رہتے ہیں، تو آپ یہ جو رقم آپ جانوروں کو قربان کرنے پہ ذبح کرنے پہ خرچ کرتے ہیں، یہ پیسے آپ فقیروں اور مسکینوں کے اندر کیوں نہیں بانٹ دیتے؟ ضرورت مندوں کی ضرورتیں آپ کیوں نہیں پوری کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور فقراء اور مساکین کو مال دینا، یہ وہ عمل ہے جو سارا سال جاری رہنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قربانی کے موقع پہ ہی اس قسم کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ قربانی کے موقع پہ ہی یہ باتیں کیوں یاد آتی ہیں؟ قربانی تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ تو اس سے محروم کر کے آپ لوگوں کو یہ پاور کرانا چاہتے ہیں کہ قربانی نہ کریں اور آپ لوگوں میں پیسے بانٹ دیں، اور آپ خود جب آپ شادی بیاہ کے موقع پہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، آپ 30, 40, 50 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور 1 کروڑ روپے تک آپ شادی بیاہ کے موقع پہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، اللہ تللے کرتے ہیں، اس وقت آپ کے پیٹ میں درد پیدا نہیں ہوتی ان فقراء اور مساکین کی؟ ان فقراء اور مساکین کے لیے آپ کے دل میں ترس نہیں پیدا ہوتا؟ تب آپ کہاں مر رہے ہوتے ہیں؟ تب آپ کو فقراء اور مساکین کیوں نہیں یاد آتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ لاکھوں روپے کے موبائل خریدتے ہیں، آپ کو غریب یاد نہیں آتے؟ لاکھوں روپے کی گھڑیاں پہنتے ہیں، آپ کو غریب یاد نہیں آتے؟ لاکھوں روپے کے سوٹ پہنتے ہیں، آپ کو غریب یاد نہیں آتے؟ اور لاکھوں کروڑوں روپے آپ اپنی پراپرٹی پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر کو صرف سجانے کی خاطر۔ گھر مکمل ہو چکا، رہائش کے قابل ہو چکا، اچھا بن چکا، لیکن خواہ رواج پورے کرنے کے لیے اور لوگوں کے ہاں نام پیدا کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ امپورٹڈ چیزیں خرید کر اپنے گھر کو سجا کے رکھتے ہیں، تب آپ کے پیٹ میں غریبوں کی درد کیوں نہیں بیدار ہوتی؟ آپ کو اس وقت یہ غریب اور مسکین یاد کیوں نہیں آتے؟ یاد آتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں جب قربانی کرنی ہوتی ہے۔ یہ دوگلا پالیسی جو ہے مسلمانوں کو چھوڑ دینی چاہیے، یہ دجل چھوڑ دینا چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے مسلمانوں کی سنت، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت المسلمین قرار دیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نہ کہا کہ ہماری سنت ہے، اور جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پیسے بانٹیں۔ پیسے بانٹیں، بے شک فقراء مساکین کو دیں، اپنے تللو کو، فضول خرچیوں کو چھوڑ کر آپ غریبوں کو یاد رکھا کریں اور ان کی امداد کیا کریں، لیکن قربانی کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آج بھی زندہ ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ یہ سنت قائم رہے گی، اس کو کچھ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آخر میں یہاں پر قربانی کے کچھ احکام بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ قربانی ان جانوروں میں سے کی جائے کہ جن جانوروں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہیمۃ الانعام قرار دیا، چپائے جانور، اور وہ 4 قسم کے ہیں۔ وہ 4 قسم کے کون سے ہیں؟ اونٹ اور اس کے ساتھ اونٹنی، یعنی میل اور فیمیل۔ دوسرا گائے اور بیل، میل اور فیمیل۔ تیسری جنس بکری اور بکرا، اور چوتھی جنس جو ہے وہ بھیڑ اور دمبا۔ صرف ان 4 جنسوں کے اندر ہی، 4 قسم کے جانوروں کے اندر ہی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انہی بہیمۃ الانعام کو، چپائے جانوروں کو ہی ذکر فرمایا ہے کہ ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو آپ اللہ کی رضا کی خاطر قربان کریں۔
دوسری شرط یہ ہے قربانی کی شرائط میں سے کہ جانور جو آپ نے خریدنا ہے اور جو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنا ہے وہ موٹا تازہ ہو، صحیح سالم ہو، اس کے اندر کوئی نمایاں عیب نہ ہو، واضح عیب نہ ہو. خاص طور پر 4 قسم کے عیب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر فرمائے کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو کہ قربانی کے اندر کفایت نہیں کرتے، یعنی ان 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی ہے. العوراء بین عورها بین عورها، ایک وہ کانا یا بھینگا جانور جس کا بھینگا پن جو ہے وہ بالکل نمایاں ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. دوسرا المریضۃ التی المریضۃ بین مرضها، وہ مریض بیمار جانور کہ جس کا بیمار ہونا بھی نمایاں ہو، دور سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. والعرجاء بین ضلعها، اور وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا بھی نمایاں ہو، واضح ہو، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. والکثیر التی لا تنقی، اور جو بہت ہی کمزور قسم کا جانور ہو کہ جس کی ہڈیوں کے اندر مغز نہ ہو، تو کمزور قسم کا جانور جو ہے وہ بھی قربان نہیں کیا جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایسا جانور کہ جس کے سینگ زیادہ تر ٹوٹے ہوئے ہوں، یہ عیب ہے، اس کی قربانی نہ کریں. اسی طرح وہ جانور جس کے کان زیادہ تر کٹے ہوئے ہوں، یہ عیب ہے، اس کی قربانی نہ کریں. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ نستشرف العین والاذن، کہ ہم جب جانور خریدنا چاہیں قربانی کے لیے تو ہم اس کی آنکھوں کو بھی دیکھ لیا کریں، اس کے کانوں کو بھی دیکھ لیا کریں. لہذا آنکھوں کا بھی سلیم ہونا ضروری ہے اور کانوں کا بھی سلیم ہونا ضروری ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک صحیح سالم جانور جو ہے بغیر کسی عیب کے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو جانور آپ نے ذبح کرنا ہے وہ 2 دانتا ہونا چاہیے. اگر آپ اونٹ ذبح کرتے ہیں 2 دانتا ہو، گائے ذبح کرتے ہیں 2 دانتی ہو، اور اگر آپ بکری ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی 2 دانتی ہونی چاہیے. ہاں صرف بھیڑ کی جنس کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ جو بھیڑ یا جو دمبا 2 دانتا نہ ہو تو اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ موٹا تازہ ہو، وہ دمبا یا وہ بھیڑ موٹی تازی ہو اور صحیح سالم ہو، اور دور سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی عمر کافی ہے. اور اس کی عمر کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو بھیڑ یا جو دمبا 2 دانتا نہ ہو وہ کتنی عمر کا ہونا چاہیے. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو، ابھی وہ 2 دانتا نہیں جس کو دوندا کہتے ہیں، تو اس کو ذبح کر سکتے ہیں. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے 6 مہینے مکمل ہو چکے ہوں. یہ 6 مہینے صرف اور صرف بھیڑ کی جنس کے اندر ہیں، بکری کی جنس کے اندر نہیں ہیں. بکری یا بکرا آپ نے ذبح کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 دانتا ہو، اس کے 2 دانت جو ہے دودھ کے ٹوٹنے کے بعد دوسرے 2 دانت جو ہے وہ نکل چکے ہوں. تو یہ شرط ہے قربانی کے اندر. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ نے جو جانور ذبح کرنا ہے وہ وقت کے اندر ذبح کرنا ہے. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر چکا کہ قربانی کا وقت شروع کب ہوتا ہے. قربانی کے وقت قربانی کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے. لہذا عید کی نماز سے پہلے جو جانور آپ ذبح کریں گے وہ قربانی نہیں ہوگی. اور یہ وقت ختم کب ہوتا ہے؟ یہ ختم ہوتا ہے ایام تشریق کے دن. ایام تشریق میں سے آخری دن کے غروب آفتاب تک آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں. اور ایام تشریق کب ختم ہوتے ہیں؟ ایام تشریق 13 ذی الحج کو ختم ہوتے ہیں. گویا کہ یوں قربانی کے 4 دن ہیں، 10 ذی الحج عید کی نماز کے بعد، اور پھر 11 ذی الحج، پھر 12 ذی الحج، اور پھر 13 ذی الحج. لیکن کوشش کریں کہ آپ 10 کے دن ہی قربانی کر لیں. اگر آپ 10 کے دن قربانی کریں گے تو یہ افضل ہے. نہیں کر سکتے تو 11 کو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکے تو 12 کو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکے تو آپ 13 کو بھی کر سکتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے پہلے. یہ 4 دن جو ہیں یہ قربانی کرنے کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، یہ سارے کے سارے جو ایام تشریق ہیں یہ قربانی کرنے کے دن ہیں، ان میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. 5ویں شرط یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جو قربانی جو آپ کریں گے، جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا، یہ کسی کو دکھلانے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ مقصود نہ ہو کہ محلے کے اندر بلے بلے ہو جائے، محلے کے اندر واہ واہ ہو جائے کہ فلاں بندے نے تو اتنا بڑا جانور، لاکھوں کا جانور جو ہے وہ ذبح کیا ہے۔ اگر آپ نمائش کریں گے، نمود و نمائش کی خاطر، تعریفیں سننے کی خاطر آپ قربانی کریں گے تو آپ کو ایک ذرہ برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لوگوں سے آپ تعریفیں سن لیں گے، بلے بلے بھی ہو جائے گی، واہ واہ بھی ہو جائے گی، لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے اگر اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہی جانور قربان کریں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ آخر میں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک بکری کافی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ہاں قربانی کس طرح سے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے بیان کیا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ایک بندہ ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے بھی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنی پوری فیملی کی طرف سے۔ فیأکلون، وہ خود بھی کھاتے تھے، ویطعمون، اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ یہ وہ سنت ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر قربانی کرنے اور قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہماری قربانی اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، قربانی کے اور بھی کئی مسائل ہیں، خاص طور پر جانور ذبح کرنے کے احکام اور آداب انشاءاللہ ہم وہ عید کے خطبہ کے اندر مختصر طور پر بیان کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جانور تو عید کے بعد ہی ذبح کرنے ہیں، تو بعض احکام اور بعض آداب انشاءاللہ عید کے خطبوں میں ہم ذکر کریں گے باذن اللہ تعالی۔ ویسے ابھی انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد بھی ہماری یہاں پر ایک مجلس ہونے والی ہے سوال و جواب کی، اور یہ مجلس بھی خالصتاً قربانی کے احکام اور آداب کے متعلق ہی ہوگی، سوال و جواب کی نشست ہوگی، تو آپ حضرات اس مجلس کے اندر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ بس ایک دو باتیں اور آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام کے ایک خاص عمل جو ہے وہ تکبیرات پڑھنا بھی ہے، خاص عمل تکبیرات پڑھنا بھی ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ تسبیحات بھی پڑھا کرو، تکبیرات بھی پڑھا کرو۔ اور جیسے ہی یہ ذوالحج کا چاند نظر آتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ بازار میں جاتے اور بازار میں جا کر وہ اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ بازار ان تکبیرات کی آوازوں سے گونج اٹھتا تھا۔ آج یہ ماحول ہم میں نظر نہیں آتا میرے عزیز بھائیوں۔ ہمیں تکبیرات کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر بھی، گھر سے نکلتے ہوئے بھی، جاتے ہوئے بھی، آتے ہوئے بھی، آفس میں بھی، اپنی کمپنی میں بھی، بازاروں کے اندر بھی اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے تکبیرات پڑھتے ہوئے۔ اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں ایک بندہ کسی راستے پر بیٹھ جائے، صبح سے لے کے شام تک وہ ہر آتے جاتے بندے کو ایک ایک سونے کا دینار دے، ہر آتے جاتے بندے کو، گزرتے ہوئے بندے کو وہ ایک ایک سونے کا دینار تقسیم کرنا شروع کر دے، اور دوسری طرف وہ بندہ بیٹھا ہو جو صرف تکبیرات پڑھ رہا ہے، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ اجر اس کو ملے گا جو تکبیرات پڑھ رہا ہے۔
سونے کے دینار تقسیم کرنے والے شخص کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر و ثواب تکبیرات پڑھنے والے کو ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ان ایام کے اندر تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. ایک تو یہ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یوم عرفہ آنے والا ہے اور یوم عرفہ دنوں میں افضل ترین دن ہے کہ اللہ رب العزت اسی دن کے اندر اپنے سب سے زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اس دن میں لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں جمع ہو کر وہ حج کا رکن عظیم وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں اور وہاں پر وہ سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ گورے رنگ کے ہوں چاہے وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ سارے کے سارے ایک اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے ساتھ وہ آوازیں بلند کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے رب کو پکار کر رب سے معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی دن شام کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عام اعلان ہوتا ہے کہ اے اہل عرفات، اللہ رب العزت نے آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور جن کے لیے آپ نے دعا کی اللہ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ کی. تو وہ لوگ جو عرفات میں موجود نہیں ہوں گے، میں اور آپ جو حج نہیں کر رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر ہم تکبیرات پڑھیں اور اسی طرح ہم دیگر عبادات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والتي بعدها، کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. صرف 15 گھنٹے کی جو فاسٹنگ ہے اس کے ذریعے آپ 2 سالوں کے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، صرف 15 گھنٹوں کی فاسٹنگ. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ عرفات کے دن کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق دے اور ہم دیگر جو چھوٹی موٹی عبادات کر رہے ہیں اللہ ان تمام عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کے اندر سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اس کے بعد اپنے سیدھے راستے پر گامزن ہونے کی، قائم و دائم رہنے کی توفیق دے. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، عمل صالح پر ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ رکھے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.